خرافات اور بلاسفیمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لندن اور نیو یارک میں، لندن اور پیرس میں انہوں نے ڈرامے بنائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کرنی تھی. انہوں نے پوری امت مسلموں میں بے چینی پھیل جاتی ہے. خبر سلطان عبدالحمید تک پہنچتی ہے. سلطان عبدالحمید، کمزور مسلمان خلافت ٹوٹنے والی ہے، جلال میں آتے ہیں، برٹش فرینچ امبیسڈرز کو بلاتے ہیں، صبح بلاتے ہیں، شام تک بٹھا کے رکھتے ہیں اپنے مہمان خانے میں. اس کے بعد شام کو ملنے جاتے ہیں ان سے تو بیٹل آرمر میں ہوتے ہیں، پورا میدان جنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، تلوار نکال کر بیچ میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اگلے ہفتے تک یہ ڈرامے بند نہ ہوئے تو ترکی، فرانس اور لندن پہ، یورپ پہ جنگ مسلط کرنے والا ہے. اگلے دن ڈرامے بند کر دیے جاتے ہیں. ٹیپو سلطان چاروں طرف سے دشمن میں گھیر لیے گئے ہیں. ان کا ایک نوکر، کوئی ملازم، کوئی غدار ان کو مشورہ دیتا ہے کہ ہتھیار ڈال دیں، انگریزوں کے آگے اپنا تعارف کرا دیں، بتا دیں کہ آپ کون ہیں، شاید یہ آپ کو معاف کر دیں. سلطان جلال میں اس کو دیکھ کر کہتا ہے، وہ تاریخ کے الفاظ قیامت تک اب یاد رکھے جائیں گے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ عزیز ہے. لیاقت علی خان، جنہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی، اس وقت اسرائیل کروڑوں روپیہ لے کر پاکستان پہنچتے ہیں. اسرائیلی لیاقت علی خان سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امیر ترین ملک بنا دیں گے، ہم پاکستان کو جو مرضی امداد آپ کو چاہیے. یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ پاکستان ہے کہ جو کشمیر میں جنگ کر رہا ہے، جہاں 50 لاکھ مہاجرین پاکستان پہنچے ہیں، 50 لاکھ شہداء راستے میں دیے ہم نے. ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، گورننس نہیں ہے، سول سروس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس جو چیز ہے وہ غیرت ہے. لیاقت علی خان کہتے ہیں، اور ایسے پاکستان کو یہودی جو اس سے پہلے 1948 میں اسرائیل بنتا ہے تو ڈیوڈ بن گوریان اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ پاکستان سے، جو مرضی تمہیں کرنا پڑے پاکستان کو تباہ برباد کرو. اور پاکستان کے قریب آنے کے لیے ان کو پاکستان سے سفارتی تعلقات قائم کرنے تھے. اس وقت کے لحاظ سے اربوں روپیہ لے کے لیاقت علی خان کے پاس آتے ہیں کہ یہ پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں، پاکستان صرف اسرائیل کو تسلیم کر لے. اور لیاقت علی خان کا جواب سنیے، کہتے ہیں جینٹلمین، آر سولز آر ناٹ فار سیل، ہماری آبرو بکنے کے لیے نہیں ہے. میرے بچوں، ہم نے آپ کو خلافت راشدہ کی مثالیں دی. یہ مثالیں 1400 سال کی مسلم تاریخ میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم بیان کرنے لگے تو سالوں سال گزر جائے. قاضیوں کا عدل آپ کو بتاتے ہیں. اسی خلافت راشدہ میں قاضی کا عدل دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں. آپ کے ایمان پہ، آپ کی صداقت پہ، آپ کی شجاعت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. آپ کی ذرہ گم جاتی ہے بیٹل آرمر اور ایک یہودی کے پاس نکلتی ہے جو اسی اسلامی ریاست میں ایک ذمہ کی حیثیت سے، ایک منارٹی کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے. آپ چاہیں تو صرف 2 سپاہی بھیجیں اور اپنی ذرہ واپس منگوا لیں. آپ خلیفہ وقت قاضی کی عدالت میں جا کے کیس کرتے ہیں کہ میری ذرہ اس یہودی کے پاس ہے، مجھے واپس دلائی جائے. اب جج کا مقام دیکھیے. جج خلیفہ وقت سے کہتا ہے گواہی پیش کریں. خلیفہ وقت کائنات کے سچے ترین وجود خود اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو پیش کرتے ہیں، یہ میرا بیٹا گواہی دے گا کہ یہ ذرہ میری ہے. پھر اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں کہ یہ میرا غلام گواہی دے گا کہ یہ ذرہ میری. جج کا فیصلہ سنیں. جج کہتا ہے آپ کے حق میں آپ کے بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، کوئی انڈیپینڈنٹ گواہ پیش کریں. اور جج فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیتا ہے. خلیفہ وقت اپنے ہی قاضی کی عدالت میں مقدمہ ہار جاتے ہیں. میرے بچوں، آج ہم جس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان ہمیں آج تحفے میں ملا ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ پاکستان، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اس پہ سایہ خدائے ذوالجلال بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص روحانی فیض بھی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اب جو کام لیا جانا ہے وہ آپ سے لیا جانا ہے. آج پاکستان چاروں طرف سے خطرات میں گھیر لیا گیا ہے. آج پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے اس کو 4th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں. ان حالات کی نزاکت کو سمجھو.
اسی قسم کے واقعات، اسی قسم کے خطرات ہم کو اس وقت بھی تھے جب پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بڑوں نے دیوانہ وار اتنی قربانیاں دی تھیں. الطاف حسین حالی نے جب اپنی مسدس حالی لکھی تو اس میں وہ دردناک انہوں نے اللہ کے رسول کے آگے درخواست پیش کی تھی، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے. پوری امت مسلمہ اس وقت تباہی بربادی کے کنارے کھڑی تھی، خلافت ٹوٹ چکی تھی، تاریخی تھی، ہندوستان مغلیہ حکومت تباہ ہو چکی تھی، انگریزوں پر سورج ڈوبتا نہیں تھا. کانگریس یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مسلمانوں کا وجود مٹا دیا جائے گا. پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل کیے جا رہے تھے. اس وقت 1930 میں ایک درویش، ایک فقیر یہ خواب ہمیں دکھاتا ہے، یہ ویژن دیتا ہے جس کو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا یہ دیوانگی کی بڑھ ہے، پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ ہندوستان توڑ کر ایک نیا ملک بنا دیا جائے گا. بچوں، ہم لوگ تو ایک گھر نہیں بنا سکتے ساری زندگی، انہوں بڑوں نے تو ہمارا ایک ملک بنا دیا اللہ کے فضل سے. ان کی قربانیوں کو چھوٹا نہ سمجھنا. پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو معلوم تھا کہ بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی. تو فیصلہ کیا گیا قربانی دینی ہے، سو بی اٹ. اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے آنر، اپنے کریج، اپنی ڈگنیٹی، اپنی تاریخ، اپنی ثقافت کی اگر حفاظت کرنی ہے تو 50 لاکھ شہداء دینے پڑیں گے. الحمدللہ شہداء ہم نے دیے. یہ پاکستان کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا. یہ پاکستان اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. ہمارے بڑوں نے بہت بھاری قیمت دی ہے اس پاکستان کے لیے. میرے بچوں سے خیانت نہ کرنا کبھی. آنے والے وقتوں میں آؤ تمہیں بتائیں اب ہونے کیا والا ہے. پاکستان کو اس وقت چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. دس از کالڈ دا 4th جنریشن وار. فرسٹ جنریشن وار یہ تھی جو پہلی جنگ عظیم، جہاں پہ ٹرینچ وار فیئر ہوتی تھی، فوجیں اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، ایک دوسرے پہ فائر کر رہے ہیں، صرف فوجی مرتے تھے. سیکنڈ جنریشن وارفیئر دوسری جنگ عظیم، جہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر، بیٹل شپس، موبائل وارفیئر جو پوری دنیا میں پھیل کے انہوں نے جنگیں برپا کی لیکن کنونشنل عام ہتھیاروں سے. تھرڈ جنریشن وارفیئر جو نیوکلیر ایج میں، جہاں پہ کولڈ وار، نیٹو، سوویت یونین، ان کی فوجوں کا تصادم ہونے کا اندیشہ کہ ایٹمی جنگ ہو جائے گی. اور فورتھ جنریشن وارفیئر کہ جو انہوں نے، جس کا استعمال انہوں نے پہلے یوگوسلاویا پہ کیا. یوگوسلاویا ڈاکٹرن جس کے مطابق یورپ کے بیچ میں ایک پرو سوویت ملک تھا جس کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو ہم نے توڑ کر اب چھوٹا چھوٹا کرنا ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انہوں نے خلافت اسلامیہ کو توڑا تو اس کے 50-60 مسلمان ملک نکال دیے. اس میں سے وہ پہلا ورلڈ آرڈر جو انہوں نے قائم کیا جس میں ایک طرف کمیونزم اور ایک طرف کیپٹلزم تھا، ایک طرف ڈیموکریسی تھی ایک طرف ڈکٹیٹرشپ تھا، یہ دونوں کفر کے نظام جو انہوں نے قائم کیے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اس کا اختتام ہوتا ہے 20ویں صدی کے آخر میں جب سوویت یونین ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے، جب ان کا کمیونسٹ بلاک کولیپس کرتا ہے، جب ڈکٹیٹرشپ کولیپس کرتی ہیں، جب ان کے پاس صرف ایک کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک ماڈل باقی رہ جاتا ہے جو خود کولیپس کر رہا ہوتا ہے. اس وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب دنیا پر ہم کو مزید ایک نئی جنگ مسلط کرنی ہے. اس دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کے ذخیروں پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کے تیل کے ذخائر پر، گیس کے ذخائر پہ، آبی راستوں پر، واٹر ریسورس پر، ایگریکلچر لینڈ پہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان دیکھو. اقبال جب کہتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر، تو افریقن شور سے لے کر سینٹرل ایشیا تک پوری دنیا کی فوڈ باسکٹ یہ مسلمان خطہ ہے. ون جیوگرافک کنڈیجس بلاک، دس از ون مسلم لینڈ، جس میں تمام دنیا کے آبی راستے، چاہے وہ جبرالٹر ہو، چاہے باسفورس ہو، چاہے وہ سوئز ہو، چاہے وہ ہارن آف افریقہ ہو، چاہے وہ پرشین گلف ہو، چاہے ملاکا اسٹریٹس ہو انڈونیشیا کے پاس، یہ تمام آبی راستے مسلمان کنٹرول کرتے ہیں. دنیا کے 80% تیل اور گیس کے ذخائر ہمارے پاس ہیں. پوری دنیا کے 80% غلہ اس خطے میں پیدا ہو سکتا ہے. پوری دنیا کی سب سے غیرت مند قوم اور اللہ کے رسول کے امتی اس خطے میں بستے ہیں. یہ مہم، یہ گفتگو جاری رہے گی صرف ARY نیوز پر. ہماری صرف اور صرف ایک ہی پہچان ہے اور وہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں. وہ شناخت آج اب ہم آپ کو یہاں واپس لوٹانے آئے ہیں. All you students out there, آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ ہماری ہوپ ہیں. ہماری جنریشن کو کسی نے نہیں لیڈ کیا. ہم نے وداؤٹ نوئنگ اپنے سسٹم کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کی.
ہم نے وداؤٹ نوئنگ اپنے اسلامک کاز کو بہت ٹھیس پہنچائی، تھنکنگ کہ جو ویسٹ ہمیں دے رہا ہے اس سے بڑی سونے کی چڑیا کوئی نہیں ہو سکتی. جب یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ نہیں پاکستان نے کچھ نہیں کیا. لیکن یہ سوچیں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. بیچ میں بہت وقت ضائع ہو گیا اس بات میں کہ ہمارے بڑے اس پاکستان کو کیا بنانا چاہتے تھے، اس پاکستان کو ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا، اس پاکستان کا مقصد کیا ہے. یہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہو یہاں پر، یا کس قسم کا سیاسی نظام ہو، کس قسم کی عدلیہ ہو، کس قسم کا اکنامک ماڈل یہاں مسلط کیا جائے، کس قسم کا سوشل آرڈر اور نظام ہو یہاں پر. اس بحث میں امت کو پھنسا دیا، کنفیوز کر دیا پوری ملت کو. 63 سال گزر چکے ہیں، قوم کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس سمت جانا ہے. دا فورتھ جنریشن وار، جس کے مطابق انہوں نے یوگوسلاویا کو توڑنا تھا، مرکز پہ کمزور حکومت مسلط کی، اس کے بعد صوبوں میں فساد برپا کیا، فیڈرل آرمی کا تصادم کرایا صوبوں کے ساتھ، اکنامک کولیپس، بجلی پانی اور گیس کا فساد، آٹے دال چینی کا بحران، یہ سب کچھ یوگوسلاویا میں کر چکے ہیں. اور جب مکمل طور پر وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، پھر نیٹو اپنی فوجیں داخل کر کے اس کے اندر ایک پیس ایگریمنٹ کرتی ہے، ڈیٹون پیس ایگریمنٹ، جس کے تحت یوگوسلاویا کو توڑ کر 6 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا. دیٹس فورتھ جنریشن وارفیئر. اب پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، دیٹ از دی فورتھ جنریشن وار. اب یہ مسلمان ملت کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا چاہتے ہیں، اور مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے. آج انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا، 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں. اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں. 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے ہمیں چوٹ لگائی، انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں. اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں. جب ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی، دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا ہی نہیں. ہم ہیں، وہ نہیں ہے. جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آ کے تھریٹ کرتا ہے، ویل میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو. اللہ کے فضل سے وی آر اسٹل ہیئر اینڈ ویل میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو. انہوں نے پاکستان پر سینکشنز لگائیں کہ پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے. ہماری اس جنریشن میں جو 70s اور 80s میں ہمارے بڑے گزرے ہیں، اس میں جو ہمارے سائنسدان ہیں، ہماری تاریخ کا سب سے سیکرٹ آپریشن تھا یہ. پوری دنیا میں مسلمان، ہمارے آپ جیسے گریجویٹس، پورے بچے پھیل گئے، اپنی زندگیاں تباہ برباد کر دی. ہمارے سینکڑوں بچے ایسے ہیں، ینگ سائنٹسٹ، ہمارے ایجنٹس، ہمارے ISI ملٹری انٹیلیجنس کے ایسے افراد جو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اس وقت پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار، ایٹمی پارٹس کے پرزے جمع کرنے کے لیے، جو پوری دنیا میں مارے گئے اور ہم کو آج پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کن گلیوں میں، کن تاریک راستوں میں شہید ہوئے ہیں. لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ چیزیں پاکستان پہنچنا شروع ہوئی، اور کفر کے پورے زور لگانے کے باوجود الحمدللہ 80 کی دہائی میں اللہ کے حکم سے ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے تھے، لیکن ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا. اسرائیلیز نے، جو ڈیوڈ بن گوریان نے ان کو نصیحت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کی ریاست کو نہ چھوڑنا کبھی، جس طرح ممکن ہے اس کو تباہ کرنا، یہ اس وقت سے ہی ہندوستان کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے. 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے، اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے 3 مسلمان ملکوں کو، ایئر فورس کو اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا، جارڈن، سیریا، ایجپٹ. مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی. عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے، اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے. خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے. پاکستان ایئر فورس سے مدد طلب کی جاتی ہے، پاک فضائیہ کے دستے جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں وہاں پہ. نائنٹین 1965 میں، اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ایئر فورس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں. ایم عالم صاحب 30 سیکنڈ میں 5 انڈین جہاز شروع میں ہی مار کے گراتے ہیں، اس کے بعد انڈینز کو جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہوں. اللہ کے فضل سے 1967 میں بھی ڈسٹروائے دی اسرائیلی ایئر فورس. ہم کا خطرہ جو مسلمان ملت کو ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے. 74 میں ایک دفعہ پھر مسلمان ملت چیلنج ہوتی ہے، عرب اسرائیلی جنگ پھر ہوتی ہے، پھر پاک فوج جاتی ہے، پاکستان ایئر فورس جاتی ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس یونٹس جاتے ہیں، اور پھر مسلمان ملکوں کا دفاع کیا جاتا ہے. 1995-96 میں بوسنیا خطرے میں پڑتا ہے.
پھر پاکستان فوج کے دستے وہاں پہ سربز کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں. اور آج یورپ میں اگر کوئی مسلمان ملک ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان کی مدد کی تھی.